السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ اس نے کار کو روک لیا۔ ٹرک اور کار کے درمیان صرف چند فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کار کے ڈرائیور نے جھنجھلا کر زور زور سے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ اتر کر دیکھو جلدی سے کہ اس الو کے پٹھے ٹرک ڈرائیور کو کیا ہوا۔ طلال بھی اپنی مضحکہ خیز بچگانہ آواز میں گرایا۔ اس نے کیوں راستہ روک لیا ہے؟ دو مسلح محافظ کار سے اتر کر تیزی کے ساتھ ٹرک کی طرف جھپٹے۔ پھر ان میں سے ایک نے ٹرک ڈرائیور کو مخاطب کیا۔ ابے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں جناب، ٹرک ڈرائیور نے میرے زیر اثر معصومیت سے جواب دیا۔ تو پھر تو نے ٹرک کو اس طرح کیوں سڑک پر کھڑا کر لیا؟ مسلح محافظ نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ جناب، ٹرک کے انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، ٹرک ڈرائیور پرسکون آواز میں بولا اور ٹرک کا دروازہ کھول کر نیچے کود گیا۔ بیچ سڑک پر ٹرک کے رکنے کی وجہ سے دونوں طرف سے آنے والا ٹریفک رک گیا تھا۔ ہر طرف ہارنوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے تیسرے محافظ کو طلال بے کی کار سے اتر کر ادھر آتے دیکھا۔ واپس چلو، تیسرے محافظ نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کے ہمراہ کار کی طرف واپس چلے گئے۔ طلال بے کی کار ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھی، مگر اس نے ایک حل نکال ہی لیا۔ اس نے مسلح محافظوں سے کچھ کہے بغیر ڈرائیور کو حکم دیا، کار کو کچے میں اتار لو، ادھر نشیب ہے، ذرا احتیاط سے کام لینا۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی۔ وہ یقیناً ایک اچھا ڈرائیور تھا، ورنہ ایسا کرنا آسان نہ ہوتا۔ کچے میں اترتے ہوئے کار بڑی حد تک ایک طرف جھک گئی، مگر ڈرائیور نے اسے قابو میں رکھا۔ ذرا سی دیر میں طلال بے کی کار ٹریفک کے ہجوم کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ایک مرتبہ پھر سڑک پر آ گئی۔ جلدی چلو، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں پہلے ہی خاصی دیر ہو چکی ہے، طلال بے نے ڈرائیور کو تاکید کی۔ عین اسی لمحے میں نے تیزی سے دوڑتی ہوئی کار کا بونٹ اوپر اٹھا لیا۔ اس کی وجہ سے اب کار ڈرائیور کے لیے آگے راستہ دیکھنا ممکن نہیں رہا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ کار ڈرائیور نے فوراً بریک لگا دیے تاکہ سامنے سے آنے والی کوئی گاڑی کار سے نہ ٹکرا جائے۔ بونٹ پورا اوپر اٹھا ہوا تھا۔ طلال بے نے جھنجھلاتی ہوئی آواز میں ڈرائیور کو برا بھلا کہا۔ ڈرائیور معذرت کرتا ہوا تیزی کے ساتھ کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا تاکہ بونٹ کو بند کر سکے۔ اس وقت تک میں اپنا کام دکھا چکا تھا۔ میں نے انجن کے تار کھینچ کر جگہ جگہ سے نکال دیے تھے، اسی کے ساتھ کار کی بیٹری نکال کر دور پھینک دی تھی۔ اب طلال بے کے لیے اس کار میں مزید سفر کرنا کسی طرح ممکن نہیں رہا۔ کچھ اسی طرح کا کھیل میں ایک مرتبہ نجوا کے ساتھ بھی کھیل چکا تھا۔ کار ڈرائیور اس سے لاعلم ہی رہا کہ انجن میں کیا گڑبڑ کی جا چکی ہے۔ وہ جلدی سے بونٹ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور کار کو سٹارٹ کرنے لگا، مگر ظاہر ہے اب یہ قطعی ممکن نہیں تھا۔ اس کے چہرے سے سخت پریشانی کا اظہار ہونے لگا۔ اب کیا ہوا؟ طلال بے کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ سر، انجن میں کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہے، بیٹری بالکل کام نہیں کر رہی، ڈرائیور روحانسی سی آواز میں بولا۔ میں دیکھتا ہوں۔ تو دیکھتا رہ، طلال بے گھرایا، مگر میرے پاس اب اتنا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد طلال بے نے اپنے محافظوں کو کار سے اترنے کا حکم دیا اور خود بھی کسی بڑی سی فٹ بال کی طرح گویا لڑکتا ہوا نیچے آ گیا۔ کوئی خالی ٹیکسی روکو، طلال بے مضطرب آواز میں محافظوں سے مخاطب ہوا۔ وہ سب اب سڑک کے کنارے کسی خالی ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میری موجودگی میں بھلا وہ کس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ ایک خالی ٹیکسی بالکل ان کے قریب سے تیزی کے ساتھ گزر گئی۔ تینوں محافظ چیختے رہ گئے لیکن ٹیکسی نہیں رکی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو میں پہلے ہی اپنے اثر میں لے چکا تھا۔ طلال بے کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے، اس کی اندر دھنسی ہوئی آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے طلال اور اپنے درمیان کچھ فاصلہ قائم رکھ کر غیر انسانی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ اے لعنتی، اے طلال بے، واپس چلا جا اپنی اسی کابک میں جہاں سے تو نکلا ہے۔ زاؤن تجھے نجوا کا آخری دیدار نہیں کرنے دے گا۔ میری آواز سنتے ہی وہ اچھل پڑا۔ زاؤن تو، میں ابھی تجھے جلا کر خاک کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے کوئی شیطانی عمل پڑھنے لگا۔ میں وہاں مزید ایک لمحہ رکے بغیر فضا میں بلند ہوتا گیا۔ چند ہی لمحے بعد میں نے شعلوں کو فضا میں لپکتے دیکھا۔ ان کی دسترس سے اب میں دور نکل آیا تھا، اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سومی فوراً میرے پاس پہنچ گئی۔ اس نے بھی یقیناً شعلوں کو میرے پیچھے لپکتے دیکھ لیا تھا۔ تو اے علی الیش، تو نے اسے خبردار کر ہی دیا، سومی نے مجھ سے کہا۔ ہاں اے سومی، اگر میں اسے خبردار نہ کرتا تو وہ ذہنی کرب و اذیت میں کس طرح مبتلا ہوتا۔ میں اسے بے بسی کے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اب تو پھر نیچے جائے گا کہ اس کی راہ کھوٹی کر سکے، لیکن اب تجھے پہلے سے کہیں زیادہ چوکنا اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے علی الیش، مجھے اندازہ ہے۔ طلال بے کی حالت اس وقت زخمی درندے کی سی ہے، میں اسی لیے اسے کچھ مہلت دے رہا ہوں۔ میں بولا، اس سے وہ یہی نتیجہ نکالے گا کہ میں اب اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میرا خیال ہے جلد ہی اسے کوئی ٹیکسی مل جائے گی تاکہ وہ اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ کچھ دیر کے بعد جب میں نے فضا میں غوطہ لگایا تو اپنی توقع کے مطابق طلال بے کو محافظوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سفر کرتے دیکھا۔ اس کی ٹیکسی اب پرانے قاہرہ کی حدود سے نکل کر اہرام روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ طلال بے بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ جمالیہ سے چلے اسے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا۔
اس کے لیے اب بھی یہ ممکن تھا کہ وقت پر فواد کی کوٹھی تک پہنچ جاتا۔ اس مرتبہ میں نے ایک اور حربہ آزمایا۔ ٹیکسی ڈرائیور اب میرے زیر اثر تھا۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اسے پرانے قاہرہ چلنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ بھی جلد از جلد۔ اسی سبب ایک موڑ آتے ہی ٹیکسی ڈرائیور نے تیزی کے ساتھ ادھر ٹیکسی موڑی اور واپس پرانے قاہرہ کی طرف چل دیا۔ ارے ارے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آگے بیٹھا ہوا محافظ تقریباً چیخ اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ جہاں چلنے کو آپ لوگوں نے کہا تھا جناب۔ اس نے یہ جواب دیتے ہوئے ٹیکسی کی رفتار اور بڑھا دی۔ ہم نے تو تم سے جیزہ چلنے کے لیے کہا تھا۔ واہ جناب، یہ بھی خوب رہی۔ میں نے خود سنا تھا کہ آپ جلد سے جلد پرانے قاہرہ میں جمالیہ جانا چاہتے ہیں۔ ٹیکسی والا بحث کرنے لگا۔ آگے بیٹھے ہوئے مسلح محافظ نے رائفل کی نال ڈرائیور کے پہلو پر رکھ دی اور سخت لہجے میں کہا، روک لے ٹیکسی ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا۔ اس پر ٹیکسی ڈرائیور دھیرے سے ہنس دیا اور کہنے لگا، اور مجھے گولی مارتے ہی تم سب بھی میرے ساتھ سفر آخرت پر روانہ ہو جاؤ گے۔ چلاؤ گولی۔ گولی نہ چلانا، طلال بھی پیچھے سے بول اٹھا۔ پھر کیا کیا جائے سر؟ محافظ کی آواز میں بے بسی تھی۔ ہم تو پھر کچھ ہی دیر میں پرانے قاہرہ کی حدود۔ خاموش رہو، یہ معاملہ تمہارے بس کا نہیں۔ طلال بے کے لہجے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ میں نے غیر انسانی آواز میں کہا لگایا اور کہا، تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو نجوا کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا، سو لوٹ جا۔ طلال بے کا چہرہ غصے کی زیادتی سے اور بھی پھول گیا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر اس نے شیطانی عمل پڑھنا شروع کیا، ادھر میں فضا میں پرواز کرتا چلا گیا۔ دوسری مرتبہ بھی میں اس کے شیطانی وار سے بال بچ گیا۔ مجھے ایک اور خدشے کا احساس ہوا۔ طلال بے جیسے عیار آدم ذات سے بعید نہیں تھا کہ اس نے اب ٹیکسی کے گرد نادیدہ حصار قائم کر دیا ہو۔ اسی خطرے کے پیش نظر میں ٹیکسی کے مزید قریب نہیں گیا۔ میں نے اس سے پہلے نادیدہ حصار کو ناکارہ بنانے کا عمل پڑا اور پھر اچانک ٹیکسی کے سامنے آ کر اسے روک دیا۔ ڈرائیور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور اس ٹیکسی کو اٹھا کر فضا میں بلند ہوتا گیا۔ محافظوں کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ مجھے پوری طرح اندازہ تھا کہ شیطان صرف طلال بے کسی بھی لمحے مجھ پر وار کر سکتا ہے۔ میں نے اسی سبب انتہائی تیز رفتاری کا ثبوت دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ٹیکسی کو قدیم اہرام مصر کے قریب ریت پر اتار دیا اور پھر وہاں نہیں رکا۔ اب اس ٹیکسی کو ریت سے گزر کر سڑک تک پہنچنے میں خاصا وقت لگتا۔ اس بار طلال بے نے غیر متوقع طور پر وار نہیں کیا۔ یقیناً اب وہ مایوس ہو چکا تھا کہ نجوا کا آخری دیدار کر سکے گا۔ اب اس کے لیے فواد کی کوٹھی پر بر وقت پہنچنا ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ مقررہ وقت گزر چکا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی دیکھی۔ نجوا کے آخری دیدار سے محرومی پر اسے غالباً گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ اب اس نے ٹیکسی بدل دی تھی۔ پہلی ٹیکسی والا شاید خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا تھا، ورنہ ٹیکسی بدلنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اے لعنتی طلال بے، کاش تو نے پہلے ہی میری بات مان لی ہوتی۔ اچانک میں طلال بے سے مخاطب ہوا۔ زاؤں، تجھے آخر مجھے یہ صدمہ پہنچا کر کیا ملا؟ طلال بے بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہی خوشی ملی جو ایک دشمن کو اپنے سامنے بے بس دیکھ کر ملتی ہے۔ مگر تجھے اس کی موت کا اتنا رنج کیوں ہے؟ وہ تو تیری دشمن تھی۔ تم دونوں کہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تو نہیں تھے، ورنہ باقاعدہ تم نے علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ میرے سوال پر طلال بے چونک اٹھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ میرا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے۔ یہ غلط ہے، طلال بے نے تردید کی۔ میں نے جواب میں کہا لگایا اور پھر وہاں رکا نہیں۔ برہم ہو کے وہ مجھ پہ وار بھی کر سکتا تھا۔ میں اونچی پرواز کرتا ہوا سومی تک پہنچ گیا۔ اب طلال بے کی کوٹھی زیادہ دور نہیں تھی۔ میں اور سومی پرواز کرتے ہوئے طلال بے کی کوٹھی کے لان میں اتر گئے۔ ذرا ہی دیر میں طلال بے کی ٹیکسی بھی وہاں آ کر رک گئی۔ طلال بے ٹیکسی سے اتر کر بوجھل قدموں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ ایک محافظ نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا، ٹیکسی واپس چلی گئی۔ حصار شکن عمل پڑھ کر ہم بھی عمارت میں پہنچ گئے۔ طلال بے نے نجیب کے کمرے کا رخ کیا۔ میں نے ابھی اپنا کام ختم کیا ہے۔ نجیب نے گویا طلال بے کو خوشخبری سنائی۔ اب ہم جلد ہی ستارہ روانہ ہو سکتے ہیں۔ کچھ کہنے کی بجائے طلال بے وہیں پڑی ہوئی ایک آرام کرسی پر ڈھیس آ گیا۔ کیا ہوا؟ تم کچھ تھکے اور نڈھال سے لگ رہے ہو۔ نجوا کا آخری دیدار کر کے تمہیں شاید کچھ زیادہ ہی صدمہ پہنچا ہے۔ نجیب، تم کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ میں نجوا کے آخری دیدار سے محروم رہا؟ اس پر نجیب نے چونک کر پوچھا۔ تو کیا فواد نے تمہاری آمد کا انتظار نہیں کیا؟ اور نہیں، طلال بے نے اس کی بات کاٹ دی۔ زاؤن ملون نے مجھے جیزہ تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ زاؤن نے تمہیں کس طرح؟ بتاتا ہوں۔ طلال بے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ مجھے زندگی بھر اس کا رنج رہے گا۔ پھر طلال بے نے پے در پہ جو واقعات پیش آئے نجیب کو بتا دیے۔ سب کچھ سن کر چند لمحے تک نجیب گمسم سا بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، یہ صورتحال تو بہت خطرناک ہے۔ پھر تو زاؤن ہمیں ستارہ تک بھی پہنچنے سے روک سکتا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ زاؤن تو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اس محفوظ مقام سے نکلتے ہی آخر اس نے تمہیں گھیر لیا۔ تو کیا ہم اس کے ڈر سے یہیں قید رہیں؟ طلال بے جھنجھلا گیا۔ کیا تمہارے نزدیک اس مسئلے کا حل یہی ہے؟
کچھ عرصے کے لیے ہم اپنی سرگرمیاں ترک بھی تو کر سکتے ہیں۔ نجیب نے شکست خوردہ آواز میں تجویز پیش کی، پھر اپنی تجویز کے حق میں دلیل بھی دی۔ اس طرح زاؤن کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ ہم اسے خوفزدہ ہو کر چھپ گئے ہیں، اور اگر زاؤن نے ایسا سمجھا تو ٹھیک ہی سمجھے گا۔ طلال بے کی آواز میں طنز کی چبھن تھی۔ نجیب، یہ تم نہیں، تمہارا خوف بول رہا ہے۔ اسی خوف کے سبب تم منکرا کی سرگوشیوں کو بھی نظر انداز کر رہے ہو۔ سنو، زاؤن ہمیں جس حد تک نقصان پہنچا سکتا تھا اس نے کسر نہیں چھوڑی، وہ اسے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے امکان میں کچھ اور ہوتا تو اب تک کر گزرتا۔ اس کا مقصد ہمیں دھمکیاں دینے سے محض یہ ہے کہ ہم اپنے نئے منصوبے پر عمل کرنے سے رک جائیں۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ تم ایسا ہی کرنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ اس پر نجیب کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور وہ بولا، طلال، تم مصلحت کو میری بزدلی سمجھ رہے ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کرنے پر آمادہ ہوں۔ چلو، میں اسی وقت تمہارے ساتھ ستارہ چلنے پر تیار ہوں۔ طلال بے فوراً راضی ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ستارہ پہنچ کر ہی دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ تم چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اس عرصے میں فون پر حاضی کو اپنی آمد کے متعلق مطلع کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لوہا گرم دے کر اس نے ضرب لگانے میں دیر نہیں کی۔ سومی میرے قریب ہی تھی، اسے میں نے چلنے کا اشارہ کیا اور کوٹھی سے نکل آیا۔ سومی میرے ساتھ ساتھ کوٹھی کے لان میں آ گئی۔ میرا قیاس غلط نکلا ہے الیلیش، یہ شیطان بہت ضدی اور ہٹ دھرم ہے، انہوں نے ستارہ جانے کا ارادہ نہیں بدلا۔ سومی نے خیال آرائی کی، ہمارے حق میں یہ تو اچھا ہی ہے۔ کام شروع کرواتے ہی وہ فوراً منکرا کی روح سے رابطہ قائم کریں گے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ستارہ تک جائیں گے مگر انہیں چھیڑیں گے نہیں۔ میں نے سومی کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ستارہ میں موجود منکرا کے غلاموں نے پہلے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہوں اور آج ہی سے کھدائی کا کام شروع ہو جائے۔ ان لوگوں کو طلال بے اور نجیب کے پہنچنے ہی کا انتظار ہوگا تاکہ اس جگہ کی نشاندہی ہو جائے جہاں سے کھدائی شروع ہونی ہے۔ سومی بولی، شاید وہ اتنی جلد بازی سے کام نہ لے اور کل صبح کام شروع کریں۔ بہرحال صورتحال کا صحیح اندازہ تو ستارہ پہنچ کر ہی ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ پھر ہم ان کی تیاریوں کا جائزہ لیتے رہے۔ کوٹھی کے گراج میں 2 جیپیں اور ایک کار موجود تھی۔ دونوں جیپوں میں 4 مسلح محافظ سوار ہو گئے۔ کار میں ڈرائیور کے علاوہ پچھلی سیٹ پر طلال بے اور نجیب بیٹھے۔ کار کے آگے ایک جیپ تھی، دوسری پیچھے۔ آگے پیچھے تینوں گاڑیاں کوٹھی کے پھاٹک سے نکلی۔ روانگی سے پہلے میں نے تینوں گاڑیوں کے گرد طلال بے کو چکر لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے یقیناً گاڑیوں کے گرد نادیدہ حصار قائم کر دیا تھا کہ میں ان کے قریب نہ جا سکوں۔ فضا میں پرواز کرتے ہوئے میں اور سومی ان گاڑیوں کا تعاقب کرتے رہے۔ اے سومی، یہ آدمزاد اپنی مختصر سی زندگی کے لیے کتنے گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، میں سومی سے کہنے لگا۔ کتنے بے خبر ہیں یہ، ہر گزرتا ہوا لمحہ انہیں ان کی موت سے قریب کرتا جا رہا ہے اور یہ دنیا کمانے میں لگے ہیں۔ یہ ان آدمزادوں میں سے ہیں اے الیلیش کہ جن کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں اور دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں۔ یہ سدھرنے اور راہ راست پر آنے والے نہیں۔ میں اور سومی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ اسی میں سفر تمام ہو گیا۔ گاڑیوں کی رفتار خاصی تیز تھی، اس لیے قاہرہ سے ستارہ پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ تینوں گاڑیاں ستارہ کی چھوٹی سی آبادی کو پیچھے چھوڑتی ہوئی اس عمارت کی طرف بڑھ گئیں جو پہلے جابر کے تصرف میں تھی۔ میں یہاں پہلے بھی آ چکا تھا، یہیں جابر نے رکاسا جزیلہ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ تینوں گاڑیاں اس بڑی عمارت کے سامنے جا کر رک گئیں۔ ہارن دینے پر عمارت کا پھاٹک ایک مسلح شخص نے کھول دیا۔ گاڑیاں پھاٹک عبور کر کے عمارت کے کمپاؤنڈ میں رک گئیں۔ اسی وقت عمارت کا صدر دروازہ کھلا۔ ایک جسیم اور لمبا تڑنگا آدمی 2 افراد کے ساتھ باہر آیا۔ اس وقت تک طلال اور نجیب کار سے اتر چکے تھے۔ نجیب کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ جسیم آدمی نے آگے بڑھ کر ان دونوں کا استقبال کیا۔ حاذق منکرا کے غلام اول اور دوم کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جسیم آدمی نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ اسی جسیم آدمی کا نام حاذق ہے۔ وہ طلال بے اور نجیب کے ساتھ بڑے مؤدب انداز میں چلتا ہوا انہیں عمارت کے اندر لے گیا۔ نجیب نے صوفے پر بیٹھتے ہی بریف کیس کھولا اور اس میں سے ایک فائل نکال کر حاذق کی طرف بڑھا دی اور کہا، اس فائل میں تمہاری سرکاری تقرری کے احکام ہیں جن سے تمہیں پہلے ہی مطلع کیا جا چکا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، تم نے یقیناً اس سلسلے میں اب تک تمام تیاریاں مکمل تو کر لی ہوں گی؟ جی ہاں، حاذق نے جواب دیا، سب تیاریاں ہو چکی ہیں، ہمیں صرف آپ کی ہدایت اور نقشے کا انتظار تھا۔ کسی بھی وقت کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ منکرا کے دیگر غلاموں پر تمہیں اس لیے ترجیح دی گئی ہے حاذق کہ تم ایک طویل عرصے تک جابر کی معاونت کرتے رہے ہو۔ طلال بے پہلی بار اپنی بجگانہ آواز میں حاذق سے مخاطب ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہماری توقعات پر پورا اترو گے۔ حاذق اسے اپنی عزت افزائی سمجھتا ہے اور اس پر منکرا کے غلام اول اور دوم کا شکر گزار ہے۔ حاذق نے شکر گزاری کا اظہار کیا۔ تم ایسا کرو حاذق کہ ہمارے یہاں قریب آ کر بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہیں نقشے کی تفصیلات سے آگاہ کر سکوں۔ نجیب نے کہا، بہتر ہے جناب۔ حاذق یہ کہہ کر سامنے والے صوفے سے اٹھا اور نجیب کے قریب آ بیٹھا۔ نجیب نے نقشہ نکالا اور بولا، یوں سمجھو کہ آدھا کام پہلے سے ہو چکا ہے۔ ادھر دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک اہرام تک پہنچنے کے لیے ہم نے پہلے کھدائی کی تھی۔ اسی عمارت سے ایک سرنگ اس اہرام تک گئی ہے۔
اس کے علاوہ اہرام تک پہنچنے کی غرض سے پہلے ایک اور سرنگ بھی کھودی گئی تھی جسے بعد میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی سرنگ کے لیے کھدائی کی گئی تھی، تمہیں یاد ہے نا؟ جی اچھی طرح یاد ہے، حاذق نے جواب دیا۔ اس کام کو تیزی سے نمٹانا ہے، میں اس کے لیے پوری منصوبہ بندی کر چکا ہوں۔ یہ کام 2 حصوں میں شروع ہوگا۔ منقرہ کے نصف غلاموں کی تعداد بند کی جانے والی سرنگ کو اوپر سے دوبارہ کھودنا شروع کرے گی، باقی غلام اس عمارت کے ذریعے پہلے سے کھدی ہوئی سرنگ میں اتر جائیں گے۔ سرنگ کا نصف فاصلہ طے کر کے وہ مغرب کی سمت ایک نئی سرنگ کھودیں گے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے نئی سرنگ کی کھدائی کا آغاز ہوگا۔ نجیب نے نقشے پر انگلی رکھی۔ جو سرنگ پہلے بند کر دی گئی تھی اس کی دوبارہ کھدائی میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اسی راستے سے نئی کھودی جانے والی سرنگ کی مٹی باہر جائے گی۔ اس کے لیے تمہیں پہلے کی طرح لوہے کی لائنیں بچھانی ہوں گی جن پر ٹرالیاں چل سکیں اور ان میں مٹی بھر کر باہر پھینکی جا سکے، مگر یہ مرحلہ بعد کا ہے۔ فی الحال تو فوری طور پر کھدائی کی ابتدا کرنی ضروری ہے۔ اگر تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو بتا دو، میں خود چل کر اس جگہ کی نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں نئی سرنگ کھودی جانی ہے۔ یہ نئی سرنگ مغرب کی سمت میں بالکل سیدھی کھودی جاتی رہے گی۔ کھدائی اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب تک سرنگ مطلوبہ اہرام تک نہ پہنچ جائے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ سرنگ 250 گز سے زیادہ بڑی نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے ساری باتیں؟ اچھی طرح سمجھ گیا جناب، آپ نے نقشہ اتنا مکمل اور واضح بنایا ہے کہ ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ حاذق کہنے لگا، آپ کو سرنگ میں چل کر اس جگہ کی نشاندہی کرنے کی بھی ضرورت نہیں جہاں نئی سرنگ کھودی جانی ہے۔ آپ ہر طرح مطمئن رہیں، اگر حکم ہو تو کھانا لگوا دیا جائے۔ ہاں لگوا دو، نجیب نے کہا، اور یہ نقشہ اپنے پاس احتیاط سے رکھو۔ نجیب نے نقشہ اس کے حوالے کر دیا۔ تو پھر پہلے میں اس نقشے کو سیف میں رکھ کر آتا ہوں۔ حاذق یہ کہتے ہی پہلے دی گئی فائل اور نقشہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہو گیا۔ نشست گاہ کے دروازے پر حاذق کے دونوں معاونین مستعد کھڑے تھے۔ حاذق نے انہیں کھانا لگوانے کا حکم دیا اور نشست گاہ سے نکل گیا۔ اس کے معاونین بھی وہاں سے چلے گئے۔ نشست گاہ میں اب صرف طلال بے اور نجیب رہ گئے۔ ذرا دیر میں حاذق لوٹ آیا اور پھر برابر والے کمرے میں کھانا لگائے جانے کی خبر بھی مل گئی۔ طلال بے اور نجیب کے ساتھ صرف حاذق نے کھانا کھایا۔ ان دونوں کے ساتھ 2 جیپوں میں جو مسلح محافظ آئے تھے ان کے کھانے کا بندوبست الگ کیا گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے طلال بے نے حاذق سے اپنے ارادے کا اظہار کر دیا تو وہ بولا، جو آپ کا حکم، کام کا آغاز آج سے ہی ممکن ہے۔ ہم کھانا کھا کے کچھ دیر آرام کر لیں گے۔ نجیب نے کہا، تم اس دوران میں پیمائش وغیرہ کروا لینا اور پھر ہمیں یہاں آ کر لے جانا۔ بالکل مناسب ہے، بہتر یہی ہوگا کہ کام کی ابتدا آپ دونوں کی موجودگی میں ہو۔ حاذق کہنے لگا، حاذق تمہیں یقیناً یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ ایک خطرہ اب ہمیشہ کے لیے ٹل گیا ہے۔ نجوا اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نجیب نے بتایا، معاف کیجیے گا جناب، مجھے اس خبر پر کچھ یقین سا نہیں آ رہا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے سال بھر پہلے بھی نجوا نے یہی افواہ اڑائی تھی، پھر وہ ہمیں غافل پا کر اچانک ہم پر ٹوٹ پڑی اس موقع پر کہ جب ہم اپنے ایک نئے منصوبے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ نجوا کے انتقال کی خبر بڑی معنی خیز ہے۔ حاذق نے اپنے شک و شبے کا اظہار کیا۔ یہ افواہ نہیں، حقیقت ہے حاذق، طلال بے بول اٹھا۔ مگر کس طرح جناب؟ نجوا کیسے مر گئی؟ اسے کس نے مارا؟ وہ اتنی بے سہارا اور کمزور تو کبھی نہیں تھی۔ تمہیں میں نے پوری اسرار زاؤن کے بارے میں فون پر بتایا تھا نا، یاد ہے تمہیں؟ طلال بے نے حاذق سے پوچھا۔ جی ہاں، حاذق نے تصدیق کی، پھر سوال کیا، اس نے کیا ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑی؟ نہیں، اسی نے نجوا کو قتل کیا ہے اور اب وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ پھر طلال بے نے میرے دعوے کے بارے میں حاذق کو بتایا اور کہنے لگا، تمہیں زاؤن کی طرف سے پوری طرح چوکنا رہنا ہے کہ وہ سرنگ میں داخل نہ ہو سکے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو گے۔ حاذق منقرہ کے غلام اول کو مایوس نہیں کرے گا۔ حاذق نے یقین دہانی کرائی۔ اسی گفتگو کے دوران میں ان تینوں نے کھانا کھایا اور اس کمرے سے نکل آئے۔ حاذق انہیں ایک اور کمرے میں لے آیا جو خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ کمرہ خاصا بڑا تھا۔ وہاں 3 آرام دہ مسہریاں بچھی ہوئی تھی۔ آپ لوگ آرام کریں، جب ضرورت ہوگی میں آپ کو آ کر لے جاؤں گا۔ حاذق نے یہ کہہ کر خوابگاہ کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ان لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے مجھے اور سومی کو یہ پتہ چل گیا کہ حاذق بھی شیطانی علوم پر دسترس رکھتا ہے۔ ہمیں اس کی طرف سے بھی محتاط اور چکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ طلال بے اور نجیب کی مسلسل نگرانی ہمارے لیے سود مند ثابت ہو رہی تھی۔ طلال بے اور نجیب الگ الگ 2 مسہریوں پر دراز ہو گئے۔ نجیب اب بھی کچھ متفکر نظر آ رہا تھا، مگر طلال بے مطمئن لگ رہا تھا۔ اس کے اطمینان کی وجہ اب تک میری عدم مداخلت ہی ہو سکتی تھی۔ میں اور سومی ان دونوں کو اسی کمرے میں چھوڑ کر نکل آئے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ منقرہ کا غلام حاذق کن تیاریوں میں مصروف ہے۔ اس عمارت سے باہر آ کر ہم نے وہاں خاصی چہل پہل دیکھی۔ عمارت سے کچھ ہی فاصلے پر خیمے نصب کیے جا رہے تھے۔ انہی کے نزدیک ہمیں کھدائی سے متعلق مشینیں بھی نظر آئیں۔ ہمیں حاذق کی تلاش تھی جو بہت جلد نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ 2 ماتحتوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہیں ساتھ لیے وہ عمارت کے ایک حصے میں داخل ہو گیا۔ عمارت کا یہ وہی حصہ تھا جہاں پہلے سے کھدی ہوئی سرنگ کا دہانہ تھا۔ حاذق کے ساتھ موجود افراد کے ہاتھوں میں گیس لیمپ تھے جنہیں انہوں نے روشن کر رکھا تھا۔
वो सभी सीढ़ियों के जरिए सुरंग में उतर गए। वो सुरंग जहाँ से शुरू हुई थी, हाजिक ने वहां से उसकी पैमाइश शुरू कर दी। वो इस सिलसिले में बहुत एहतियात से काम ले रहा था। आखिर वो पैमाइश करता हुआ सुरंग के आखिरी सिरे तक पहुंच गया। सुरंग की दीवार पर एक चाक से वो निशानात भी लगाता जा रहा था कि किसी गलती का इस्तेमाल न रहे। उन्हीं निशानात को देखता हुआ वो वापस हुआ। सुरंग के वस्त में पहुंचकर वो रुक गया। उसने सुरंग की दीवार पर चाक से एक जगह क्रॉस का बड़ा सा निशान लगा दिया। गोया यही वो जगह थी जहाँ से खुदाई की जाने वाली थी। हाजी के चेहरे पर मुझे सुकून और इत्मीनान के आसार दिखाई दिए। उसका वाजिया मतलब यही था कि वो अपने काम से मुतमईन है। सुरंग की जिस दीवार पर उसने क्रॉस का निशान लगाया था, उसके सामने वाली दीवार पर भी वैसा ही निशान लगाया। ऊपर से खुदाई यहाँ की जाएगी। हाजिक ने अपने साथियों को मुखातिब किया। तुम लोग समझ रहे हो? जी हाँ जनाब, कई अफराद ने एक साथ जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि अब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, हाजिक बोला। वो अपने दोनों मातहतों से हम कलाम था। अब तुम जाओ और उन दोनों को भी यहाँ ले आओ। मैं खुद मनकरा के गुलाम अव्वल और दोम को लेकर यहाँ आता हूँ ताकि रस्म की अदायगी के बाद काम शुरू किया जा सके। रस्म? कैसी रस्म? मुझे फिर बेचैनी सी महसूस होने लगी। अपने इस्तराब पर काबू पाने में मुझे बड़ी दुश्वारी पेश आई। सोमी को साथ लिए हुए मैं उस सुरंग से निकल आया। हाजिक और उसके दोनों मातहत भी सुरंग से बाहर जा चुके थे। एलियलेश, ये शैतान क्या रस्म अदा करने वाले हैं? तूने कुछ अंदाजा लगाया? सोमी भी ये सवाल करते हुए मुझे मुतफक्किर सी महसूस हुई। नहीं है सोमी, मैं कोई अंदाजा नहीं कर सका, मैंने जवाब दिया। हाँ, मुझे कोई खतरा जरूर महसूस हो रहा है, उन लोगों के लिए जो मनकरा के गुलाम नहीं और जिन्हें यहाँ लाया जाने वाला है। हमारी मजबूरी ये है कि हम इस मौका पर खामोश तमाशाई बनने के सिवा कुछ और नहीं कर सकते। हाँ ये तो है एलियलेश, सोमी ने इतराफ किया। जरा ही देर के बाद हम दोबारा सुरंग में दाखिल हो गए। हाजिक उस वक्त तक तलाल बे और नजीब को अपने साथ लेकर वहां पहुंच चुका था। इस मर्तबा मुझे वहां दो हबशियों के अजनबी चेहरे भी नजर आए। उन दोनों के जिस्म मजबूत मालूम होते थे। वो अपने हुलियों से आम मजदूर लगते थे। उन दोनों हबशियों के बिल्कुल पीछे हाजिक के मातहत मुस्तद चौकन्ना खड़े थे, यूं जैसे उन्हें किसी इशारे या हुक्म का इंतजार हो। उनके जिस्मों पर ढीले ढाले लिबास थे। जिस जगह सुरंग की दीवार पर क्रॉस का निशान बना हुआ था, हबशियों को उसके बिल्कुल सामने खड़ा किया गया। अपने हाथों को सुरंग की दीवार पर रखकर झुक जाओ, हाजिक ने हबशियों को हुक्म दिया। हबशियों ने फौरन हुक्म की तामील में ऐसा ही किया। वो दोनों मुझे सहरजदा से मालूम हुए। उन्होंने तामील हुक्म से पहले कोई सवाल नहीं किया। उनके जिस्मों के ऊपरी स्याह हिस्से बेलिबास थे। अचानक सुरंग में तलाल बे की बचगाना आवाज गूंजी, ऐ अजीम मनकरा की रूह, अपने गुलामों की कुर्बानी कबूल कर, रस्म अदा की जाए। तलाल बे की इन अल्फाज के साथ ही मैंने एक दर्दनाक मंजर देखा। झुके हुए हबशियों के पीछे खड़े हाजिक के दोनों मातहतों ने अपने ढीले ढाले लिबासों में से कदीम तर्ज की भारी तलवारें निकाल ली। उन्होंने चश्मे ज़दन में उन दोनों हबशियों के सर काट दिए। कटी हुई गर्दनों से खून के फुवारे उबल पड़े। सुरंग की दीवार पर क्रॉस की जगह खून ही खून नजर आने लगा। मुबारक हो, मुबारक हो। हर तरफ से सुरंग में मनकरा के गुलामों की आवाजें गूंजने लगी। मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर वहशत सी होने लगी। अपने मंसूबे का आगाज करने से पहले उन शैतान सिफ्त आदमजादों ने दो इंसानी जानों की कुर्बानी दी थी। यकीनन इससे उनका मकसद मनकरा की नाम नेहाद रूह को खुश करना होगा, जिसकी वो पूजा करते थे। मुझे इसका रंज था कि लाइल्मी के सबब उन दोनों बेगुनाह हबशियों की जिंदगी ना बचा सका। मैं उसी लम्हे तेजी के साथ सुरंग से निकल आया। सोमी मेरे अकब में थी। मेरी ही तरह सोमी भी इस वाक़े के असर में थी जो कुछ देर कबल सुरंग के अंदर पेश आया। एलियलेश, काश हम उन बेगुनाह हबशियों को कत्ल होने से बचा सकते। सोमी की आवाज में दुख था। और अब तू देखेगी है सोमी कि उन दरिंदा सिफ्त आदमजादों का क्या हशर होता है। मैं तैश के आलम में बोला, उन्हें अपनी जिंदगी की बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। मुझे बस तलाल बे और नजीब की यहाँ से काहिरा रवानगी का इंतजार है। आ कुछ देर को यहाँ से कहीं दूर चल निकलते हैं। फिर मैं और सोमी वहां से ऊंची परवाज करते हुए सितारा से खासे आगे निकल गए। मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना दोभर हो रहा था। वक्त गुजारी के लिए मैंने सोमी से उसके आलम बाप इसबिल की बातें शुरू कर दी। हाँ एलियलेश, मेरा बाप तुझे और मुझे बहुत याद करता होगा, सोमी बोली। हम उन शैतानों से निमट कर उससे मिलने ढाका चलेंगे। मैं तो समझता हूँ सोमी कि तेरा बाप इसबिल भी हमारी तरफ से गाफिल नहीं होगा, मैंने कहा। उसने यकीनन अपनी खुदादाद कुव्वतों के जरिए पता लगा लिया होगा कि हम कहाँ और किस हाल में हैं। मेरी क्यास आराई कुछ ऐसी गलत भी नहीं थी। ऐसा मुमकिन था। कुछ देर के बाद हम फिर सितारा की तरफ पलटे। जेरे जमीन और बाहर मंसूबे के मुताबिक काम शुरू हो चुका था। तलाल बे और नजीब काहिरा वापसी के लिए तैयारी कर रहे थे। फिर वो लम्हात भी आ गए जब वो दोनों छोटे बड़े शैतान तीसरे शैतान हाजी के साथ इमारत के सदर दरवाजे से बाहर आते दिखाई दिए। जिस कार में तलाल बे और नजीब यहाँ आए थे, उसके ड्राइवर ने जल्दी से आगे बढ़कर पिछला दरवाजा खोल दिया। हाजिक, जितनी जल्दी मुमकिन हो इस मंसूबे की तकमील जरूरी है, तलाल बे ने आगे बढ़ते हुए ताकीद की। मुतमईन रहें, मैं आपको पाबंदी से काम की रिपोर्ट देता रहूंगा। मुझे पूरी तरह हर बात का एहसास है जनाब, मुझसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी। हाजिक ने इजहार फरमा बरदारी किया।
तलाल बे और नजीब आगे बढ़कर कार में बैठ गए और फिर कार का दरवाजा ड्राइवर ने बंद कर दिया। जरा सी देर में तीनों गाड़ियां आगे पीछे रवाना हो गई। कार दोनों जीपों के दरमियान में थी। उसी तरतीब के साथ वो काहिरा से चले थे। तलाल बे और नजीब को रुखसत करके हाजिक इमारत की तरफ वापस चला गया। इमारत में ही मौजूद एक और कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा भी ख्वाबगाह मालूम होता था। हाजिक को वहां आए कुछ ही देर हुई थी कि उसके दोनों मातहतों में से एक आता दिखाई दिया। तुम्हें मालूम है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, हाजिक ने आने वाले को मुखातिब किया। तुम जाकर मलका को बुला लाओ कि मैं इसी खुशी का जश्न मना सकूं। गाड़ी ले जाओ और ज्यादा देर ना लगाना। मलका से कहना कि मैं बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये सोच लीजिए कि जाबिर वापस आ गया तो उसे इस पर एतराज होगा। ये सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुमसे जो कहा गया है उस पर अमल करो। हाजिक की आवाज में किसी कदर सख्ती आ गई। बेहतर है जनाब, मातहत ये कहकर कमरे से निकल गया। हाजिक के शौक के हवस की वजह से मुझे अपने तयशुदा मंसूबों में थोड़ी सी तरमीम करनी पड़ी। उसका जिंदा बच जाना मेरे नजदीक मुनासिब ना होता। इस मंसूबे पर काम करने वालों की कुल तादाद 112 अफराद पर मुश्तमिल थी और वो सभी मनकरा के गुलाम थे। नीचे सुरंग में इस वक्त 50 से ज्यादा मनकरा के गुलाम काम कर रहे थे। सोमी को साथ लिए मैं वहां पहुंच गया। रास्ते में सोमी को मैंने बता दिया कि क्या करना है। सोमी और मैंने मनकरा के 2 गुलामों की गर्दनें दबोच ली। जरा सी देर में वो दोनों चकराकर गिर गए। अरे इन दोनों को क्या हुआ? दूसरे गुलाम ये कहते हुए उनकी तरफ लपके। सुरंग में खलबली मच गई और काम रुक गया। गर्दनें दबाए जाने की वजह से उन दोनों की जुबानें बाहर लटकी हुई थी। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी गर्दनें दबाई गई हैं। किसी ने दोनों लाशों के करीब बैठकर जायजा लेते हुए अपना ख्याल जाहिर किया, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? एक और आवाज उभरी, फजूल बातें छोड़ो और जल्दी से हाजी को इस वाकये की खबर करो। किसी ने मशवरा दिया। फिर एक गुलाम तकरीबन दौड़ता हुआ सुरंग के दहाने की तरफ गया। सुरंग का ये दहाना इमारत की तरफ था। मैं और सोमी भी सुरंग से निकल आए क्योंकि अब वहां हमारी मौजूदगी जरूरी नहीं थी। हमें तो अब सिर्फ यही इंतजार था कि हाजिक इस वाकये की तला पाकर नीचे सुरंग में पहुंच जाए। हाजिक ने 2 गुलामों के पुरस्रार तौर पर मारे जाने की खबर सुनी तो उछलकर खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? हाजिक के लहजे में हैरत के साथ बेचैनी भी थी। कौन उन्हें गर्दनें दबाकर मार सकता है? हम तो खुद हैरान है जनाब, आने वाला गुलाम बोला। हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो आपको खबर देने। ठीक है, मैं खुद चलकर देखता हूँ। हाजिक बोल उठा और उस गुलाम के साथ तेज तेज कदम उठाता हुआ चल दिया। कोई अपनी मौत से कब तक भाग सकता है ऐ सोमी? मैंने सरगोशी की। यादनजाद नहीं जानता कि उसके कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ ए अलीलेश, आदमी बहुत बेखबर है। सोमी भी धीरे से बोल उठी। अब सिर्फ आखिरी मरहला बाकी रह गया था। वो दरिंदा सिर्फ मनकरा के गुलाम किसी रहम के मुस्तहिक नहीं थे और हमने उन पर रहम नहीं किया। अचानक एक धमाका हुआ और वो जेरे जमीन सुरंग मनकरा के उन गुलामों की इज्तिमाई कब्र बन गई। सुरंग की छत गिराने में हमें देर नहीं लगी। मनकरा के जितने गुलाम जेरे जमीन उस सुरंग में मौजूद थे, सब के सब अपनी पूरी सरार कुव्वतों के साथ नेस्तो नाबूद हो गए। धमाके की आवाज बाहर तक सुनी गई। बाहरी इमारत से कुछ फासले पर मनकरा के जो गुलाम खुदाई के काम में मसरूफ थे, उनके हाथ रुक गए। ये धमाका कैसा था? वो तरह तरह की क्या सराइयां करने लगे। कहीं जेरे जमीन सुरंग तो नहीं गिर गई? हमें चलकर देखना चाहिए। मेरी तवक्को के मुताबिक बाहर मौजूद मनकरा के जिंदा बच जाने वाले गुलाम इमारत की तरफ दौड़ने लगे कि हकीकत हाल का पता चला सकें। फिर जैसे ही वो सब उस इमारत में दाखिल हुए, मैं गैर इंसानी आवाज में चीख उठा, ऐ शैतानो, ऐ मनकरा के गुलामों, तुम खुदा के कहर से नहीं बच सकते। फिर मजीद एक लम्हा भी जाया किए बगैर मैंने सोमी को इशारा किया और इमारत की तरफ झपटा। मनकरा के गुलामों ने उस इमारत में दाखिल होके खुद ही अपनी मौत का बंदोबस्त कर लिया था, वरना मुझे कोई और रास्ता तलाश करना पड़ता। मैंने उस इमारत की बुनियादें हिला दी। वो इमारत किसी नाजुक खिलौने की तरह कांपने लगी। दूसरे ही लम्हे वो मजबूत इमारत जमीन बोस हो गई। उसके अंदर मनकरा के जितने भी गुलाम थे गोया जिंदा दफन हो गए। इमारत के गिरने का धमाका दूर दूर तक सुना गया। बस्ती वालों ने भी उस धमाके की आवाज सुनी। कुछ बाहिम्मत नौजवान हकीकत हाल जानने की खातिर बस्ती से निकलने लगे तो उन्हें मनकरा के गुलामों ने रोक लिया। उधर न जाना कि वहां मौत रक्स कर रही है। मनकरा के गुलाम ने नौजवानों को समझाया। वो उसी वक्त भागता हुआ बस्ती में पहुंचा था। सोमी के साथ अब मैं बस्ती में पहुंच चुका था। मैं देखना चाहता था कि मनकरा के गुलाम क्या कदम उठाते हैं। आखिर कुछ बताओ तो सही कि वहां क्या हुआ? एक नौजवान ने समझाने वाले से सवाल किया। धमाका क्यों हुआ था? जो जेरे जमीन सुरंगें खोदी जा रही थी वो शायद बैठ गई हैं। धमाका उन्हीं के गिरने की वजह से हो सकता है। जल्जले के झटकों से भी ऐसा हो सकता है। मनकरा के उस उधेड़ उमर गुलाम ने जवाब दिया। वो बड़ी खूबसूरती से हकीकत पर पर्दा डाल गया था। अब भी कुछ नौजवान मौके वारदात पर जाने के लिए बजिद थे। उनके पास वहां जाने का मुनासिब जवाज भी था। सुरंगों के अंदर लोग दब गए होंगे। मुमकिन है कि हम उनमें से कुछ को बचा सकें। एक पुरअज़्म नौजवान कहने लगा। बस्ती के नौजवान आपस में गुफ्तगू करने लगे कि क्या किया जाए। मैंने उसी दौरान में मनकरा के गुलामों को एक दूसरे से इशारे करते देखा।
چند لمحے بعد ہی وہ تیزی کے ساتھ ایک قدیم سی عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ بظاہر وہ عمارت ویران اور آسیب زدہ سی لگتی تھی۔ منکرا کے وہ 6 غلام اس عمارت کے صدر دروازے پر پہنچ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک نے دروازے پر مخصوص دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی ایک مدکوک بڑھیا تھی۔ منکرا کے غلاموں پر ایک نظر ڈال کر بڑھیا نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ جب وہ سب اندر چلے گئے تو دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ میں بھی سومی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ اس بڑھیا کی شخصیت مجھے بڑی پوری اسرار معلوم ہوئی۔ بڑھیا انہیں ایک نیم تاریخ سے کمرے میں لے آئی اور ان سے مخاطب ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج پھر تم پر کوئی مصیبت ٹوٹی ہے۔ بولو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو نے ٹھیک سمجھا ہے ساحرہ، ہم پر ایک بڑی افتاد پڑی ہے۔ منکرا کے ادھیڑ عمر غلام نے بتایا۔ ہم تجھ سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے غلام اول کو خطرے سے آگاہ کر دے۔ ممکن ہے تو اسے بتا دے کہ یہاں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ تمہارے غلام اول کو صرف خطرے سے خبردار کیا جا سکتا ہے، اس کے سوا کوئی پیغام دینا ممکن نہیں۔ بوڑھی ساحرہ بولی، مگر اس کے لیے تم میرا معاوضہ یعنی سونے کی 2 ٹکیاں بھی لے کر آئے ہو یا نہیں؟ تیرا معاوضہ ہم تجھے ادا کر دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، بس تو ہمارا یہ کام کر دے۔ تو جانتی ہے کہ ہم نے پہلے کبھی بھی تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ اس یقین دہانی پر وہ ساحرہ راضی ہو گئی اور لکڑی کی ایک بسیدہ الماری کھولنے لگی۔ مگر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ منکرا کے غلام نے ادھیڑ عمر شخص سے سرگوشی کی۔ غلام اول طلال بے کو صرف یہی تو پتا چل سکے گا کہ ہم کسی خطرے میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھی 1 گھنٹے میں قاہرہ پہنچ جائے گا، پھر ہم اسے فون کر کے سب کچھ بتا سکیں گے۔ اس عرصے میں بڑھیا نے الماری سے ایک انسانی کھوپڑی اور 2 ہڈیاں نکال لی۔ اب وہ کھوپڑی اور ہڈیوں کو فرش پر رکھ کر خود بھی ان کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ منکرا کے غلام اب بھی چہ مگوئیوں میں مصروف تھے۔ ان کے درمیان اس مسئلے پر اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا کہ طلال بے کو ادھوری بات سے آگاہ بھی کیا جائے یا نہیں۔ تم سب خاموش ہو جاؤ۔ اچانک بڑھیا کی کڑکدار آواز نیم تاریک کمرے میں گونجی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ بڑھیا نے ایک ہڈی دائیں ہاتھ میں اٹھا کر کھوپڑی پر دھیرے سے ماری اور پھر ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ پڑھنے لگی۔ ابھی بڑھیا کو کوئی شیطانی عمل پڑھتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرا دم گھٹنے لگا ہو۔ میں نے سومی کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی کیفیت بھی مختلف محسوس نہیں ہوئی، ہرچند کہ وہ شیطانی عمل کسی اور مقصد کی حصول کی خاطر پڑھا جا رہا تھا، مگر وہ ہم پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ اب ہمارے لیے یہی ایک راستہ تھا کہ سفلی عملیات کی ماہر اس بڑھیا کے مکان سے راہ فرار اختیار کر لیتے۔ سومی کو چلنے کا اشارہ کرتے ہی میں نے ایک دم اونچی پرواز کی۔ تازہ ہوا میں پہنچتے ہی میرا دم گھٹنا بند ہو گیا۔ سومی بھی میرے پاس آ گئی، اسے بھی میں نے اعتدال پر محسوس کیا اور وہ کہنے لگی، یہ اچانک ہوا کیا تھا علی علیش؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تجھے تو خبر ہے سومی کہ خیر و شر کی قوتیں ہمیشہ ایک دوسرے سے متصادم رہتی ہیں۔ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ سومی نے مجھ سے پوچھا۔ اپنے دشمنوں کو یہ خوشخبری دینی ہے کہ ہم نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہے، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ شیطان ابھی راستے میں ہی ہوں گے، سومی بولی۔ ہاں، ابھی انہیں یہاں سے چلے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ آ چل، میں نے یہ کہتے ہی سمت سفر تبدیل کر لی۔ علی علیش، ان کے زیادہ قریب جانے کی ضرورت نہیں، سومی نے مجھے تاکید کی۔ تو نہ گھبرا اے سومی، میں پوری طرح چوکنا اور محتاط رہوں گا، میں نے یقین دہانی کرائی۔ تجھے آخر ان شیطانوں کو یہ خبر دینے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ سومی نے میرے ساتھ ساتھ پرواز کرتے ہوئے دریافت کیا، تاکہ طلال بے کو میرے دعوے کی سچائی کا یقین ہو جائے۔ وہ یہ سمجھ لے کہ مجھ پر قابو پانا اور میرے کسی بھی وار سے بچنا اب اس کے لیے ممکن نہیں۔ چند لمحے بعد جب ہم نے فضا میں نیچی پرواز شروع کی تو قاہرہ جانے والی سڑک پر ہمیں دونوں جیپوں کے درمیان اپنے دشمنوں کی کار نظر آ گئی۔ سومی کو ان تینوں گاڑیوں کے اوپر اڑتا ہوا چھوڑ کر میں نے فضا میں غوطہ لگایا۔ مجھے اس بات کا خیال بھی تھا کہ گاڑیوں کے گرد نادیدہ حفاظتی حصار قائم ہو سکتا ہے، میں اسی لیے کار کے بالکل قریب نہیں گیا۔ دور ہی سے میں نے طلال بے اور نجیب کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر احتیاطاً حصار شکن عمل پڑھ کر خود پر دم کر لیا کہ کوئی خطرہ نہ رہے۔ ان دونوں کے چہروں سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ ستارہ سے خطرے کا اشارہ تو مل گیا ہے، لیکن اس کی نوعیت میری سمجھ میں نہیں آئی۔ طلال بے نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے نجیب کو مخاطب کیا، تمہیں میری اس بات پر یقین کیوں نہیں آتا کہ اس خطرے کی وجہ ہمارا دشمن زاؤن ہو سکتا ہے؟ نجیب اپنی بات پر زور دے کر بولا، میں تمہاری بات کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں نجیب، اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو ہمیں اپنے منصوبے کا آغاز ہی نہ کرنے دیتا۔ طلال بے کہنے لگا، یہ امکان بھی تو ہے کہ زاؤن کو ہماری وہاں سے روانگی کا انتظار ہو۔ نجیب نے خیال آرائی کی، بڑی بچگانہ بات کر رہے ہو تمہارے خیال میں کیا زاؤن کو ہم دونوں کی وہاں موجودگی سے کوئی خوف ہوگا؟ اس پر نجیب لاجواب سا نظر آنے لگا، پھر کہنے لگا، اگر تم ہی ٹھیک کہہ رہے ہو تو پھر خطرے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے کوئی اور ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ ستارہ کی بوڑھی ساحرہ کے ذریعے ممکن ہے ہم دونوں کو منکرا کے غلاموں نے پیش آنے والے کسی خطرے سے خبردار کیا ہو۔ قاہرہ اب دور ہی کتنا رہ گیا ہے، نجیب نے کہا، وہاں پہنچ کر سب کچھ پتا چل ہی جائے گا کہ ستارہ میں کیا ہوا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب میں غیر انسانی آواز میں بول اٹھا،
لیکن زاؤن تمہیں قاہرہ پہنچنے سے پہلے ہی سب کچھ بتا سکتا ہے۔ زاؤن؟ طلال بے میری آواز سنتے ہی اچھل پڑا۔ یہی حالت نجیب کی ہوئی۔ اے لعنتی کیڑو، اپنے دعوے کے مطابق زاؤن نے تمہارے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ میری آواز میں حقارت تھی۔ بتا اے زاؤن کہ تو نے کیا کیا؟ نجیب نے اس مرتبہ مجھ سے سوال کیا۔ میں نے اس دوران میں طلال بے کو اشارہ کرتے دیکھ لیا تھا۔ مقصد سمجھنے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ طلال بے کے پتلے پتلے ہونٹ حرکت میں آ چکے تھے۔ وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی شیطانی عمل پڑھنا شروع کر چکا تھا۔ مسخرے، تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ تو اپنی فطری کمینگی سے باز نہیں آئے گا۔ سن کہ تیرے لیے اس وقت اتنا ہی جان لینا کافی ہے۔ ستارہ میں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ تفصیلات قاہرہ پہنچ کر تجھے خود ہی معلوم ہو جائیں گی۔ میں یہ کہتے ہوئے فضا میں بلند ہوتا گیا۔ مجھے خطرے کا پورا احساس تھا۔ کسی بھی لمحے طلال بے کا شیطانی عمل مکمل ہو جاتا، اور ایسا ہی ہوا، مگر میں اپنے پیچھے لپکنے والے شعلوں کی زد میں نہ آیا۔ میرے لیے قدرت کی طرف سے یہ انعام ہی تھا کہ میں ہر مرتبہ شیطانی حملوں کی زد میں آتے ہوئے بال بال بچ جاتا تھا۔ کر لی تو نے اپنی سی مرضی اے علی ریش؟ سومی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ بس ذرا سا فرق رہ گیا، ورنہ تو شعلوں کے جال میں ہوتا۔ تجھے آخر وہاں اتنی دیر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کس لیے بار بار اپنی جان پر کھیل کر میرے صبر کا امتحان لیتا ہے؟ سومی کے لہجے میں مجھے محبت آمیز شکایت محسوس ہوئی تو میں نے اسے سمجھایا۔ دیکھ ہے سومی، ہم نے اپنے لیے جس راہ کا انتخاب کیا ہے وہ آزمائشوں اور امتحانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمیں کسی نے اس راہ پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ اس کا فیصلہ تو ہم نے خود کیا ہے۔ یہ سب میں بھی جانتی ہوں اے علی ریش۔ سومی یہ کہتے ہوئے میرے انتہائی قریب آ گئی۔ تو اس جنگ میں ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ ہی پائے گا۔ کبھی کبھی میں صرف یہ سوچ کر ڈر جاتی ہوں کہ تجھے بڑی مشکل سے پایا ہے اور کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ تجھے میں اس لیے سمجھاتی رہتی ہوں۔ فضا میں ہی سومی مجھ سے ہمکنار ہو گئی۔ اسے میں نے اپنے وجود میں سمیٹ لیا۔ پھر نہ جانے کتنے ہی لمحے اسی عالم میں گزر گئے۔ جب ہم سرشاری کی اس کیفیت سے باہر آئے تو ہمارے دشمنوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے جلد ہی ان کا سراغ لگا لیا۔ ہم نے انہیں ان کی منزل تک پہنچ جانے دیا۔ طلال بے اور نجیب کار کے رکتے ہی تقریباً دوڑتے ہوئے کوٹھی میں داخل ہوئے، لیکن ہم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہم حصار شکن عمل پڑھ کر ہی اندر پہنچے۔ مونیکا نے طلال بے اور نجیب کو یوں بدحواس دے کر وجہ پوچھی۔ طلال بے اس قدر جھنجھلایا ہوا تھا کہ مونیکا کو جھڑک دیا۔ مونیکا کو نظر انداز کر کے طلال بے ٹیلی فون کی طرف لپکا اور جلدی جلدی نمبر ملانے لگا۔ نجیب اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ نجیب نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا کوئی ریسیور نہیں اٹھا رہا؟ لائن بالکل بے جان پڑی ہے، طلال بے نے بتایا۔ بستی میں موجود اپنے کسی آدمی کا نمبر ملاؤ طلال، نجیب نے مشورہ دیا۔ یہی کر رہا ہوں، طلال بے نے جواب دیا۔ ممکن ہے حاذق کے ماتحت زبیر سے رابطہ قائم ہو جائے۔ اس مرتبہ طلال بے کو مایوسی نہیں ہوئی، اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کی وجہ یہی ممکن تھی کہ کسی نے دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، میں قاہرہ سے طلال بے بول رہا ہوں۔ ہاں، تم زبیر ہی بول رہے ہو؟ اچھا، جلدی بتاؤ کہ وہاں ستارہ میں کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ حاذق کہاں ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ منکرا کے غلام سرنگ میں دب گئے؟ وہ عمارت بھی زمین بوس ہو گئی۔ طلال بے تقریباً چیخ اٹھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جو کچھ سنا ہے اس پر یقین نہ ہو۔ پھر وہ گمسم سا دوسری طرف سے بتائے جانے والے واقعات کی تفصیل سنتا رہا۔ طلال بے نے کسی سوال کا جواب دیا۔ اس کی آواز بھاری اور بھرائی ہوئی سی تھی۔ اس نے کریڈل پر ریسیور رکھ دیا۔ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہ بوجھل قدموں سے وہیں موجود ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ طلال کہ کیا ہو گیا؟ نجیب نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ ہمارے دشمن زاؤن نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ قریب ہی ایک اور کرسی پڑی تھی۔ نجیب گویا اس پر ڈھہ گیا اور بولا، یہ تو بہت برا ہوا میرے دوست۔ چند لمحوں کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ طلال بے کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی سوچ میں گم ہے۔ کمرے میں طلال اور نجیب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ پھر طلال بے کی آواز ہی نے خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ نجیب، ہم ہر قیمت پر یہ جنگ جیتیں گے۔ ہم ازسر نو اپنے منصوبے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ مصر میں بھی منکرا کے غلاموں کی خاصی تعداد موجود ہے۔ ہم انہیں القصر اور مصر کے دوسرے شہروں سے ستارہ میں طلب کر سکتے ہیں۔ تمہیں ایک مرتبہ پھر اس جگہ کا نقشہ بنانا پڑے گا جہاں کھدائی کی جانی ہے۔ حاضی کی جگہ منکرا کے کسی اور غلام کو سرکاری طور پر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے دشمن زاؤن کے اس دعوے کو باطل ثابت کر دیں گے کہ ہمارے قدم اب کسی احرام تک نہیں پہنچ سکتے۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے طلال بے کی آواز پرجوش ہو گئی۔ جوش کی عالم میں ہی وہ کرسی سے اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ یقیناً زاؤن ہمیں ایسا کرنے سے نہیں روک سکتا، نجیب نے کہا۔ ہاری ہوئی بازی جیتنا ہمارے امکان میں ہے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک مشورہ ضرور دوں گا۔ کوئی بھی نیا قدم اٹھانے سے قبل ہمارے لیے منکرا کی روح سے رابطہ قائم کرنا ضروری ہے۔ مجھے تمہاری اس خیال سے مکمل اتفاق ہے، طلال بے نے تائید کی۔
अब हम उसकी रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे। जाउन से निमटने के लिए मनकरा की रूह हमें कोई रास्ता दिखा सकती है। हमारे सरों पर लटकी हुई खतरे की ये तलवार हट गई तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। हाँ, मेरी राय भी यही है तलाल, कि पहले जाउन को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, उसके बाद ही कोई नया कदम उठाना बेहतर होगा। नजीब कहने लगा, उसका फैसला हमें नहीं, मनकरा की रूह को करना है। तलाल भी बोल उठा, और मनकरा की रूह पहले ही तमाम हालात से आगाह होगी। मुझे यकीन है तलाल कि उसका फैसला यही होगा, जाउन को खत्म कर दिया जाए। मजीद उस कोठी में वक्त गुजारने, तलाल भी और नजीब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने के बावजूद हमें सबसे अहम बात मालूम ना हो सकी। वो अहम बात ये थी कि तलाल भी और नजीब को कल रात मनकरा की नाम निहाद रूह से मिलने कहाँ जाना है। हाँ, हमने ये जरूर जान लिया था कि आइंदा रात को वो 11 बजे कोठी से रवाना हो जाएंगे। उससे हमने यही अंदाजा लगाया कि उन्हें आधी रात के करीब कहीं पहुंचना था, और वो जगह जमालिया से 1 घंटे की मुसाफत से कम ही हो सकती थी। ये इम्कान भी था कि वो दोनों शैतान एहतियातन कोठी से कबल अज वक्त रवानगी का फैसला कर चुके हों और मुसाफत 1 घंटे की ना हो। अब हमारा इस कोठी में रुकना लाहासिल था। हर तरफ शाम के साए पूरी तरह फैल चुके थे। जब हम जमालिया से अपने होटल तहरीर स्क्वायर के लिए रवाना हुए, आइंदा रात तक अब अपने दुश्मनों पर हमें नजर रखने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें यकीन था कि कल रात तक वो अपने महफूज किले से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने होटल पहुंचते ही हमने इंसानी कालिब अपना लिए। सोमी अब सनोबर और मैं मकसूद था। ए लीलेश, आज का दिन खासा हंगामा खेज गुजरा। सोमी ये कहते हुए खुश नजर आने लगी। हमने अपने दुश्मनों पर बड़ी कारी जरब लगाई। और ए सोमी, कल की रात मुझे आज से भी ज्यादा हंगामा परवर मालूम हो रही है। मैं बोला, कल रात मनकरा की रूह का राज खुल जाएगा। जाहिर है हमारे अकायद के मुताबिक वो कोई भटकी हुई रूह तो हो नहीं सकती। जिस्मों के फना होते ही रूहें आलमे बरज़ख में चली जाती हैं, जहां से उनका निकलना मुमकिन नहीं। मेरा क्यास अब भी यही है कि आदमजादों के इस गिरोह को भटकाने वाला हम में से ही कोई गुमराह जिनजात हो सकता है। सोने से पहले मैंने सोमी को ये तसल्ली भी दी, तू मेरे दोस्त यासिफ को तो भूल ही गई। ऐ सोमी, वो भी तो हमारी तरफ से बेखबर ना होगा। इसका सबूत वो पहले ही दे चुका है। आड़े वक्त पर यासिफ यकीनन हमारे काम आएगा। मैं तेरे दोस्त को भूली नहीं है अलीलेश, मगर वो भी तो हम ही जैसा है। किसी अफरियत से निमटना तो उसके बस में नहीं, सोमी ने कहा। लेकिन हम तीनों की ताकत मिलकर शायद हमें पेश आने वाले किसी खतरे से बचा ले। तूने एक और बात पर भी गालिबन अभी गौर नहीं किया अलीलेश। वो क्या है सोमी? मैंने दरियाफ्त किया। हम तलाल बे और नजीब का ताकुब करते हुए किसी ऐसी जगह तक पहुंचेंगे जहां उनका सरगना मौजूद होगा। सोमी कहने लगी, तेरे क्यास के मुताबिक अगर वो हम ही में से हुआ तो क्या हमारी वहां मौजूदगी से वाकिफ नहीं हो जाएगा? मैं इस पर गौर कर चुका हूँ सोमी, मैंने जवाब दिया, और मैंने उसका एक हल भी तलाश कर लिया है। मुमकिन है उसे वहां हमारी मौजूदगी का इल्म हो जाए, लेकिन वो हमें देख नहीं सकेगा। हम दोनों अंधेरे की चादर ओढ़ लेंगे। मेरे जवाब से सोमी मुतमईन हो गई और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। सोमी और मेरे लिए अगला दिन गुजारना दोभर हो गया। अंधेरा फैलते ही हम इंसानी काल्बों से निकलकर जमालिया रवाना हो गए।